دوستو، ساتھیوں اور ناظرین اکرام، نئی کہانی کے ساتھ کرتا ہوں میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا۔ ہماری آج کی اس کہانی کا موضوع، عنوان یا ٹاپک ہے ارے دیوانو مجھے پہچانو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری کہانی۔ ایک بہت ہی خوبصورت قسم کے پھلوں اور پھولوں سے سجا ہوا باغیچہ یعنی ایک باغ تھا۔ اس باغ کا مالک باغ میں کام کرنے والوں کو ہمیشہ خوش رکھتا، ان کے سکھ دکھ، احساسات اور دوسری ضروریات کا خیال رکھتا۔ اس باغ کی خاصیت اور خوبصورتی یہ تھی کہ اس خوبصورت باغ میں کام کرنے والے لوگوں کی وچار دھارا اور ان کا دھرم ایک دوسرے سے بالکل مختلف اور الگ الگ تھا، لیکن اس کے باوجود ان کا دھرم اور ان کی الگ الگ وچار دھارا کبھی ان کی دوستی اور کام کے آڑے نہیں آتی۔ وہ سب آپس میں مل جل کر دن رات محنت، مشقت اور ہنستے کھیلتے اس باغ میں کام کرتے۔ ان کے مل جل کر کام کرنے اور آپس کے جوڑ کی وجہ سے وہ باغ دن رات ترقی کی راہ پر تھا، اور اپنی انہی خصوصیات کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے وہ باغ دنیا بھر میں مشہور ہو گیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور وہ باغ دنیا بھر میں اپنی ترقی کے جھنڈے گاڑے جا رہا تھا۔ ایک دن اچانک اس باغ کا مالک بہت ہی بیمار ہو جاتا ہے اور اس کی سانسیں دنیا سے ٹوٹنے ہی والی ہوتی ہے کہ اس سے پہلے وہ اپنے باغ میں کام کرنے والے تمام مزدوروں کو بلا کر اپنا باغ ان سب کے حوالے کر دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آج سے یہ باغ تم سب کا ہے اور تم سب اسی طرح خوب مل جل کر محنت کرتے رہنا، چٹان بن کر اس باغ کی حفاظت کرنا اور اس باغ کی ترقیوں میں یوں ہی اضافہ کرتے رہنا۔ باغ میں کام کرنے والے مزدوروں نے کہا، ہاں مالک، ہم ایسا ہی کریں گے، ہم سب ہمیشہ مل جل کر رہیں گے، دن رات محنت کریں گے اور اس باغ کی ترقی کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا کر رہیں گے۔ ان کا یہ جواب سن کر اس باغ کا مالک بہت خوش ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں کے اندر وہ اس دنیا سے چل بسا۔ دن گزرتے گئے، وقت اور حالات بدلتے گئے اور وہ خوبصورت باغ یوں ہی ترقی پہ ترقیاں کرتا جا رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد تن کے گورے اور من کے کالے لوگوں نے کاروبار کا جھانسا دے کر اس خوبصورت باغ پر قبضہ کر لیا اور اس باغ میں کام کرنے والے تمام لوگوں کو خود کا غلام بنانا شروع کر دیا، اور وہ تن کے گورے اور من کے کالے لوگ باغ کے ان مزدوروں کا خون، پسینہ اور پیسہ چوسنے لگے۔ اب اس باغ کے تمام مزدور اپنی آزادی کو بھلا کر غلامی سے بھرے ہوئے بدترین دنوں کو گزارنے پر مجبور تھے۔ اتنے سنگین اور بدترین حالات میں بھی انہوں نے اپنی آپس کی ایکتا اور یکجہتی کو نہیں بھلایا، بلکہ ان سب نے مل کر اس غلامی سے باہر نکلنے کے راستے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ ان سب نے مل جل کر اپنا مال، اپنی اولاد اور اپنی جانوں تک کو قربان کر کے ان تن کے گوروں اور من کے کالوں سے اپنے اس خوبصورت باغ کو پھر سے اپنے قبضے میں لے لیا اور ان گوروں کو وہاں سے چلتا کر دیا۔ پھر سے خوشیاں لوٹ آئی اور اس غلامی سے ان سب کو نجات مل گئی۔ یوں ہی دن گزر رہے تھے، لیکن اس بار اس باغ میں کام کرنے والے مزدوروں نے اس خوبصورت باغ کی نگرانی کے لیے ایک ایماندار چوکیدار رکھ لیا تاکہ پھر سے کوئی انہیں اپنا شکار نہ بنا لے۔ اب ہر طرف پھر سے ترقی پہ ترقی اور خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ یوں ہی دن، مہینے، سال اور صدیاں گزرتی گئی، لوگ، چوکیدار اور پیڑھیاں بدلتی گئی اور وہ باغ ترقی کی چوٹیوں پر پہنچتا گیا۔ ایک نئی سوچ اور ٹیکنالوجی کے ہتھیار کو اپناتے ہوئے اس باغ کے نئے مزدوروں یعنی نئی پیڑھی نے اپنے باپ دادا کی قربانیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس خوبصورت باغ کی ترقی کا ضامن، ذمہ دار
آپس کی ایکتا، آپسی محبت اور محنت کو نہ سمجھتے ہوئے بلکہ اپنے آپ کو اور اپنی ذات کو ترقی کا ضامن سمجھنے لگ گئے، اور ایک دوسرے کو اونچا اور نیچا دکھانے کے لیے وہ آپس میں لڑنے کے ہیلے اور بہانے تلاش کرنے لگے۔ اور ان سب کی اس خرافاتی سوچ کی وجہ سے اب اس خوبصورت باغ کی ترقی آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگی۔ جہاں ترقی ہی ترقی اور خوشیاں ہی خوشیاں تھی، اب وہاں کھینچا تانی شروع ہو گئی، اور اس باغ کے مزدور آپس میں لڑنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں اور بہانوں کو تلاش کرنے لگے۔ کبھی اونچ نیچ، کبھی گورا کالا، کبھی جات پات اور کبھی دھرم کو بہانہ بنا کر وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے۔ اور اس خوبصورت باغ کا چوکیدار گیٹ کے باہر اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے ان مزدوروں کی سوچ، مزاج، انداز، باتوں اور تکرار کو دیکھتا اور سنتا رہتا، اور اپنے من میں کہتا، عجیب مورخ لوگ ہیں، اپنے باپ دادا کی قربانیوں کو بھلا کر اس باغ کی ترقی کے بارے میں سوچنے کی بجائے آپس ہی میں تکرار کرتے رہتے ہیں۔ کیوں نہ ان سب کو آپس میں لڑا کر میں ہی اس خوبصورت باغ کا مالک بن جاؤں۔ چوکیدار کی اس سوچ نے اسے اندر سے خوش کر دیا، اور اب وہ ہلکی چنگاری کو آگ بنانے کے لیے ایندھن ڈالنے کے بہانے تلاش کرنے لگا۔ چوکیدار نے سب سے پہلی ترکیب یہ لڑائی کہ وہ ان سب کا ہمدرد بننے کی کوشش کرتا رہا، اور ان بے وقوفوں کی وجہ سے وہ اپنی اس ترکیب میں کامیاب بھی ہو گیا۔ باغ کے سارے لوگ یعنی الگ الگ وچار دھارا والے مزدور اب اس چوکیدار سے بہت خوش ہونے لگے اور اسے اپنے من کی بات بتانے لگ گئے۔ چوکیدار بڑا ہی ہمدرد بن کر ان سب کی ساری باتوں کو سنتا اور اپنے من میں خرافاتی سوچ لیے ان سب پر ہنستا اور ان کی بھاوناؤں کا مذاق بناتا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور وہ خرافاتی چوکیدار ان سب کا لاڈلا اور ہیرو بنتا جا رہا تھا۔ جن مزدوروں کو وہ باغ اپنے باپ دادا کی محنتوں اور قربانیوں سے ملا تھا، وہی مزدور یعنی ان مزدوروں کی نئی پیڑھی اس خوبصورت باغ کی ترقی کے بجائے اب چوکیدار کی تعریفوں کے پل باندھنے میں مصروف اور مگن ہو گئی۔ چوکیدار کو نہ کسی ہنر کی معلومات تھی، نہ ہی وہ زیادہ پڑھا لکھا تھا، اور نہ ہی اسے مزدوری میں کوئی دلچسپی تھی۔ وہ خود کی ان غلطیوں، کوتاہیوں اور کمیوں اور اپنے اندر کی خرافات کو چھپانے کے لیے ان محنتی اور قابل مزدوروں کو الگ الگ باتوں، فتنوں، لڑائی جھگڑوں، جات پات، اونچ نیچ، من کی بات اور خوبصورت خوابوں کی دنیا میں لگائے رکھتا، اور خود ان کے باپ دادا کی محنتوں سے بنائے گئے اس خوبصورت باغ کے پھلوں کو کھاتے رہتا اور سوتا رہتا۔ خیر، قصہ مختصر، دیکھتے ہی دیکھتے ان مزدوروں کی بے وقوفی کی وجہ سے وہ چوکیدار اس خوبصورت باغ کا مالک بن ہی گیا۔ اچھے دن آ ہی گئے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ پیغام یا میسج ملتا ہے کہ کاش اس خوبصورت باغ کے مزدور اپنے باپ دادا کی قربانیوں کو نہ بھلاتے، کاش وہ مزدور اس مکار چوکیدار کے مکر و فریب کو سمجھتے اور اس کی باتوں میں نہ پھنستے، کاش وہ مزدور اپنے باپ دادا کی طرح جات پات، اونچ نیچ، الگ الگ وچار دھارا اور دھرم کو اپنے گھروں تک ہی رکھتے اور اپنے ہنر، اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت اور اپنی اچھی سوچ کو مل جل کر اس باغ کی ترقی کے لیے استعمال میں لاتے۔ کاش وہ مزدور اس بات کو سمجھ پاتے کہ جس نے سارے انسانوں، حیوانوں، درختوں، ہواؤں، آسمانوں اور دھرتی کو بنایا، اسی نے اپنے دھرم کو بھی بنایا۔ اس لیے کائنات کے کسی بھی حیوانوں، انسانوں یا جنوں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس مالک کے بنائے ہوئے دھرم کو بڑھا سکے، گھٹا سکے یا دھرتی سے مٹا سکے۔ کاش وہ مزدور اس بات کو سمجھ پاتے کہ کسی انسان یا کسی قوم کی وجہ سے کوئی دھرم خطرے میں نہیں آ سکتا، کیونکہ جو دھرم ستیہ ہوتا ہے اس دھرم کو کسی سے ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ ستیہ میں وجیتے، جے ہند، جے مہاراشٹر۔ ایک ضروری بات وہ یہ ہے کہ اپنے کمنٹس میں یہ ضرور لکھیے گا کہ اس کہانی سے ہم کیا سمجھے اور کیا سیکھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوششیں اور اس انداز کی کہانیاں اچھی لگتی ہو تو ہمارا ساتھ دیجیے، اس میسج کو اور ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔
اپنے اور اپنے جان پہچان کے لوگوں کے سبسکرائب کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا، تاکہ سماج کے سلگتے سوالوں کو کہانی کے انداز سے پیش کر کے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی، خود کی اور سماج کی اصلاح کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی ایکٹیویٹی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔